آزاد کاسٹ میں خوش آمدید تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ یقیناً اس ہفتے کے حوالے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انڈر پروسیس ہم نے ہوتے ہوئے دیکھیں۔ سیلاب کے اوپر تو بہت کچھ ہم نے دیکھا، لیکن ابھی بھی لگتا ہے کہ شاید سیلاب کے حوالے سے جو بات کہی جا رہی تھی صوبائی حکومتوں کی طرف سے یا وفاق کی طرف سے، اتنی تیاریاں اتنے ریسورسز ہم نے نہیں دیکھے، لیکن اس کے باوجود بھی ایفرٹس اپنی جگہ ہیں، دعا کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وفاق کی حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن کے اوپر پچھلے کچھ دنوں سے بات ہو رہی ہے۔ ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی نے حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آج کل یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کیا خان صاحب کسی بھی لمحے اور کسی بھی دن یہ اناؤنس کر سکتے ہیں کہ آپ اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن حکومت کے لیے شاید بہت اچھا فیصلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر کچھ ہم سیاسی تجزیہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بڑے رسپیکٹفل ہیں اور صحافت کے حوالے سے اپنا ایک نام رکھتے ہیں، خیبر پختونخوا ایکسپرٹیز رہی ہے، لیکن اب ماشاءاللہ وفاق کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے ان کو ٹیلی ویژن پروگرامز میں بڑا کھل کر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ رشید صافی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ صافی صاحب آپ کا۔ اچھا رشید بھائی، 3-4 چیزیں ہیں، لیکن پہلے میں چاہوں گی اگر ایک ایک کر کے ہم تھوڑا سا ایک پارٹی کے حوالے سے بات کر لیں۔ یہ جو پی ٹی آئی نے ریسنٹلی 2-3 بڑے امپورٹنٹ ڈیسیجنز لیے، پہلے تھوڑا کنفیوژن رہا، لیکن پھر فائنلی انہوں نے کہا جی ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لینا اور قائمہ کمیٹیوں سے بھی استعفیٰ دینا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سین ڈیسیجن تھا ان کے حوالے سے؟ دیکھیے، ان کا پی ٹی آئی کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کی تنظیم سرے سے موجود نہیں ہے۔ جو نام ہمیں بظاہر نظر آتے ہیں یہ تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب کے اپوائنٹیز ہے اور اصل فیصلہ اڈیالہ ہی سے آتا ہے۔ بدقسمتی سے وہ جیل میں ہیں اور جیل میں زیادہ چیزیں ان کو وہی پتہ چلتی ہے کہ جن کی اپروچ ان تک ہو، اس لیے یہ تنظیم جو ہے تنظیمی بنیاد پہ فیصلے نہیں کرتی، اور جو سیاسی جماعتیں تنظیم سے دور ہو یا ان کی تنظیم کمزور ہو، ان کے سیاسی فیصلے بھی دور رس بھی نہیں ہوتے اور اس کی تنظیم کے ڈھانچے کو اس سے نقصان بھی پہنچتا ہے۔ پی ٹی آئی کا پہلے ہی سے ڈھانچہ ایک کلٹ پہ بیس تھا، ایک شخصیت پرستی پہ ان کا یہ عنصر اس پارٹی کا بدقسمتی رہی ہے کہ اس کا یہ عنصر اس پہ زیادہ غالب رہا ہے، اور ابھی جو انہوں نے فیصلے کیے بالکل مجھے غیر سیاسی فیصلے اگر اس کو میں کہوں تو بے جان نہیں ہوگا۔ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے زندگی میں ایک دفعہ الیکشن سے بائیکاٹ کیا تھا اور پوری زندگی وہ اس بات کا اعتراف کرتی رہی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ جو کیا ہے وہ غیر سیاسی تھا اور میری جماعت کو اس سے کافی نقصان ہوا ہے۔ پی ٹی آئی نہیں، لیکن معذرت صافی صاحب، اس میں وہ تو ملٹیپل ڈیسیجنز ایسے لے چکے ہیں، اکثر انہوں نے اسمبلیوں سے استعفے بھی دلوائے، انہوں نے کہا ہم حکومت بھی گروا دیں گے، خیبر پختونخوا اسمبلی گرا دیں گے، تو ان کو تو نہیں لگتا کہ اگر ایسے آپ پولیٹیکل سسٹم کو ڈی ریل کریں تو اس سے کوئی نقصان پہنچے گا؟ دیکھیے، ان کی خواہش اور کوشش تو یہ ہے کہ نظام نہ چلے، نظام ٹاپل ہو کسی طریقے سے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ایک پیج کی جو کہانی ہمارے ہاں چلتی رہتی ہے اور اس وقت بھی یہ کہانی زور و شور پہ ہے، اور بظاہر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ سیاست اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی سمت ایک ہے، وہ ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، ایک ہی پیج پہ رہتے ہیں، تو ان کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے سیاسی دائرے میں رکاوٹ ڈالے، سیاسی جو عمل ہے اس میں رکاوٹ بنے۔ لیکن ہم نے ماضی میں پی ٹی آئی کے اس قسم کے فیصلوں کو دیکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں سیاست کا بہاؤ رکا نہیں تھا، بلکہ ان کے مخالفین نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اب دیکھیے جو ضمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کی پسپائی ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو ان کے مخالفین ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ میدان آپ نے خالی چھوڑ دیا، آپ نے ایک طرف سے اپنی شکست پہلے سے تسلیم کر دی۔ اگر آپ واقعی پاپولر جماعت ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں خصوصاً زیادہ توجہ ان ضمنی انتخابات کی پنجاب کے میدان میں ہے کہ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کی حکومت سے لوگ نالاں ہے، پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت کا جو ڈول بجایا جا رہا ہے وہ مصنوعی ہے، تو آپ کے لیے اچھا موقع تھا کہ آپ 1-2 سیٹ نکالتے تو لوگوں یا کم از کم آپ ریپرزینٹ کرتے۔ ریپریزنٹیشن دیکھیں، میدان تو خالی چھوڑنا ہی آپ کی سب سے بڑی سیاسی شکست ہوتی ہے۔ تو جس طرح انہوں نے اسمبلیوں سے شکست استعفیٰ دے کے پھر اسی پہ یہ ریگریٹ ظاہر کیا کہ ہمارا غلط فیصلہ تھا، پھر روڈوں پہ آنا، روڈوں پھر واپس گئے اسمبلیوں میں۔ اچھا رشید بھائی، اس میں ایک معذرت قطع کلامی کی، لیکن آپ کے خیال میں اگر فرض کریں یہ جو آج کل بڑے افواہ چل رہی ہے اسلام آباد میں کہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے خان صاحب اس ایکسٹریم ڈیسیجن پہ چلے جائیں، کیونکہ آپ نے ٹھیک کہا کہ فیصلے تو ایونچولی وہی کر رہے ہیں کہ آپ اسمبلیوں سے بھی استعفیٰ دے دیں،
اگر ہم فرض کر لیں ایک لمحے کے لیے کہ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو نہیں لگتا کہ نون لیگ کو ہوگا کیا؟ لیکن دوسرے کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ حکومت اس میں بڑی بیک فٹ پر چلی جائے گی. لانگ رنگ میں تو یہ ہم، ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا ہم، آئینی اور پارلیمانی نظام کے لیے. یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے کہ ایک بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ پارلیمانی نظام سے نکل جائے. ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہنگ پارلیمنٹ کی کیفیت بن جائے گی. لیکن ابھی جو عدالتی فیصلے آئے ہیں، الیکشن کمیشن نے جو فیصلے کیے اس کے بعد پی ٹی آئی کی عددی اکثریت بحیثیت اپوزیشن جماعت بھی پارلیمان میں وہ نہیں رہی ہے جس کا دعویٰ پی ٹی آئی کو ہے. تو اس صورت میں حکومت چلانی یا اپوزیشن، اب دیکھیں اگر اپوزیشن کی باقی جو جماعتیں ہیں اگر وہ مل بیٹھے تو اپوزیشن لیڈر تک وہ نامزد کر سکتی ہے. تو ایسے میں اگر آپ اخلاقی طور پر دیکھیں اور آپ جمہوری نظام کے اصل روح کو دیکھیں تو ایک بڑی جماعت کا پارلیمان سے نکلنا ایک دھچکا ہے جمہوری نظام کو. لیکن آپ کا یہ تجزیہ بالکل 100% درست ہے کہ اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں کو فائدہ ہوگا. میدان ان کو خالی نظر آئے گا. ایسی قانون سازیاں ہو جائیں گی جو پی ٹی آئی کا رستہ ہمیشہ کے لیے سیاست میں روک سکتی ہے اور پی ٹی آئی کی مشکلات میں مزید سیاسی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے. اور ان کے لیے یہ فیصلہ اگر وہ لیں گے تو میرے خیال میں اس کو بیوقوفی کے علاوہ کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا اچھا، سکتا. ایک اور ہائپوتھیٹیکل کویسچن، یہ جو ابھی ضمنی الیکشنز ہو رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے، کیونکہ میں آپ سے تجزیہ اس پہ جاننا چاہ رہی ہوں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ضمنی انتخابات میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جی جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے زیادہ تر. تو بالفرض اگر نون لیگ اس میں میکسیمم سیٹیں لے لیتی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید پھر نون لیگ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحاد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں اگر یہ تمام ضمنی انتخابات مسلم لیگ نون کے حصے میں آ بھی جائیں تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا مسلم لیگ نون کی مجبوری ہے. اگر ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی لیجیٹمیسی پہ بات اٹھا رہی ہے، بات کر رہی ہے، اور دوسرے میں اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی محاذرائی شروع ہو جائے تو یہ اس حکومت کے لیے میرے خیال میں وقتی طور پر تو ان کو شاید کوئی اس سے کوئی فائدہ ہو، جو مجھے وہ بھی نہیں لگتا. لیکن ان کی جو ایک جمہوری اور پارلیمانی اسٹرینتھ ہے اس پہ ضرور کویسچن ہوگا. اول تو اگر تمام کی تمام ضمنی انتخابات کی نشستیں مسلم لیگ نون کے کھاتے میں آتی ہے تو بہت زیادہ اس پہ بھی شور اٹھے گا اور پوچھا جائے گا کہ باقی سیاسی جماعتیں کیوں سیاسی دائرے سے باہر ہے. دوسری بات، اگر آپ کی بات اگر ہم اس کو ایزیوم کریں کہ ہو سکتے کہ پیپلز پارٹی کو ان کی مسلم لیگ نون کو ضرورت نہ پڑے، اگر نہ بھی پڑے تو ہمارا تو مشورہ یہی ہوگا جو ہمارے مشورے پہ کبھی غور نہیں ہوتا، کہ وہ پیپلز پارٹی سمیت، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی جائے. اس سے جو پارلیمانی ڈھانچہ مضبوط ہوتا ہے، جمہوری ڈھانچہ مضبوط، غیر پارلیمانی قوتیں ایکٹیو نہیں ہوتی ہیں، ایک سیاسی سسٹم جو ہے وہ آپ اسٹیبلش کرتے ہیں. خود بالکل ٹھیک کہہ رستہ رہے ہیں. فراہم کرنے کا ہے. آج اگر باری پی ٹی آئی اور کسی اور جماعت کی ہے تو کل آپ بھی تو مسلم اپوزیشن میں لیگ ہو نون تو سکتے ہیں. کئی باریاں بھگت بھی چکی بالکل. ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ان کو اس قسم کے اقدامات کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اچھا، یہ ابھی آپ نے بات کی مسلم لیگ نون کی، تو چلیں اسی پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گی. آپ کہاں گریڈ کرتے ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب؟ بظاہر تو ایڈمنسٹریٹولی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ایز اے سی ایم پنجاب انہوں نے بہت اچھا کام کیا. اس وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک سب سے بڑا چیلنج تھا اکانومی کے مسائل حل کرنا، پھر پاکستان بھارت کا جو ایک مسئلہ ہوا اس میں بھی ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو مستحکم کیا ہے؟ کیونکہ جب یہ گورنمنٹ آئی تھی تو کہا جا رہا تھا آج جائے گی کل جائے گی، لیکن انہوں نے وہ تمام دعوے غلط ثابت کیے. سنا دو باتیں ہیں. ایک تو بحیثیت ایڈمنسٹریٹر انہوں نے پنجاب میں اپنا لوہا منا لیا تھا. ماضی قریب میں ہم نے دیکھا جب وہ بحیثیت پنجاب کے سی ایم رہے تھے پنجاب کے، تو اس وقت ان کے ایڈمنسٹریٹو صلاحیتوں کو سراہا جا رہا تھا. اب جب وہ وفاق میں آئے تو ابتدائی کچھ دنوں میں یہی بات کہی جا رہی تھی کہ وہ ایک اچھے منتظم تو ہے لیکن اچھے اسٹیٹس مین نہیں ہے. ابھی ہمیں لگ رہا ہے جس طریقے سے پاکستان کی خارجہ پالیسی اچھی سے میں جا رہی ہے، جس طریقے سے پاکستان کی معیشت آپریشن تھیٹر سے نکل کر ایک بحالی کے عمل سے گزر رہی ہے، جس طریقے سے دونوں جو اسٹیبلشمنٹ ہے حکومت کے اچھے تعلقات ہے، چین کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر ہے. شہباز شریف صاحب امریکہ سے تعلقات بہتر ہے، لیکن اس میں خیر عاصم منیر صاحب کا کردار زیادہ رہا. ایس سی او کے لیے وہ جا رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات
بجا طور پر اس کا کریڈٹ ہوں، عاصم منیر صاحب کو جاتے ہیں، لیکن بحیثیت چیف ایگزیکٹو پاکستان اگر وہ رستہ نہ دیتے ہوں، تو بہت ساری مشکلات ہاں بھی پیدا ہو ایگزیکٹلی سکتی ہے، بالکل ٹھیک تو کہہ انہوں رہے نے اپنے ہیں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ کے طور پر منوایا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا مریم نواز صاحبہ کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گی۔ دیکھیں یہ کمپٹیشن تو ایک ٹیسٹ کیس ان کے سامنے موجود ہے شہباز شریف صاحب کا، اس سے بہتر ان کو پرفارم کرنا ہے، پھر یہ کہ نواز شریف صاحب بھی ان کو فل ٹائم ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ ایک شروع میں ان کا ایک کردار رہا، مطلب وہ تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ سے ڈسٹینس پہ رہیں، لیکن اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تعلقات کچھ بہتر ہوئے ہیں، ان کی پرفارمنس کیسی ہے؟ ایک ان کے اوپر تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے بہت سے پرانے پی ٹی آئی کے منصوبوں کو ری ویمپ کر کے نیا نام دے کے دوبارہ لانچ کر دیا، کچھ شہباز شریف صاحب کے پروجیکٹس کو انہوں نے لانچ کر دیا دوبارہ سے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جس رفتار سے منصوبے لانچ کر رہی ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ پہلے ان کو کمپلیشن کی طرف لے کے جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آپٹکس دے رہی ہیں یا واقعی کچھ کر بھی رہی ہیں؟ ایک تو تقابلی جائزے کا آپ نے پہلے سوال ہوں، کے پہلے حصے میں آپ نے تقابلی جائزہ مجھ سے مانگا ہے شہباز شریف کے مقابلے میں مریم نواز شریف کی، تو بڑے درخت کے نیچے چھوٹے پودے ویسی مشکل سے پلتے پھولتے ہیں، تو ان کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ ان کو ریپلیس کرنا تھا یا انہوں نے بیٹ کرنا تھا ایڈمنسٹریٹیولی اور پولیٹیکلی اپنے چاچو کو، تو وہ بہت مشکل کام تھا، لیکن انہوں نے کافی حد تک اس پہ قابو پا لیا ہے، اور اگر نہیں تو ایک پرسیپشن ضرور بنایا ہے۔ جہاں تک منصوبوں کی بات ہے، دیکھیں اگر نواز شریف صاحب کے شروع کردہ منصوبے یا شہباز شریف یا پرویز الہی صاحب یا بزدار صاحب کے منصوبے کو وہ آگے بڑھا رہی ہے تو میں اس کو اچھا اقدام سمجھ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ بڑی تعداد میں مزید ترقیاتی منصوبے شروع کر رہی ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے، نہیں ہے تو کیونکہ فائدے میں صوبے کے، جی ہاں صوبے کا ہے، اگر اس میں 5-10% بھی ہو جائے، باقی صوبوں کا بھی آپ دیکھ لینا، خیبر پختونخوا کی کیا حالت ہے، وہاں پہ اول تو منصوبے شروع نہیں ہوتے اس ڈر کے مارے کہ شاید کرپشن ہو جائے، اور کرپشن ہو بھی رہی کرپشن تو ہو رہی ہے وہاں، کوستان کا معاملہ آپ کے سامنے بالکل، ہے، جنگلات کے ہاں مسائل آپ کے سامنے ہے، سیکیورٹی کے گنڈا پور مسائل آپ صاحب کے کا نام آ رہا سامنے ہے ہیں، کرپشن میں گنڈا کہ پور ڈائریکٹلی صاحب، انوالو فیصل ہیں، گنڈا ہاں پور صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نام آ رہے ہیں، تو کم از کم مریم نواز صاحبہ کے نام اس طرح براہ راست کسی بڑے اسکینڈل میں ابھی تک ہمیں سامنے نہیں آیا ہے۔ کچھ جو ان کے پارٹی کی تنظیمیں جو سیالکوٹ کے واقعات ہوئے، خواجہ آصف اور بالکل کچھ بیوروکریسی کے بیچ میں ان کا جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہمیں نظر آئی۔ اوورآل بحیثیت خاتون دیکھیں اس پورے سیٹ اپ میں اس وقت جو سب سے ایکٹیو ایک خاتون پولیٹیشین ہے تو وہ مریم نواز ہے، تو میں اس نقطۂ نگاہ سے بھی ان کی جو سیاست میں اور پنجاب کی حکومت میں جو ان کا کردار ہے ان کو میں تسلی بخش قرار دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، پورے پاکستان کی ڈپینڈنسی اس صوبے پہ ہے، اب سیلابی کیفیت پنجاب میں داخل ہو چکی ہے، یہ ان کے انتظامی صلاحیتوں کا ایک امتحان ہے، اگر اس امتحان سے وہ سرخرو ہوتی ہے، اور ماضی قریب میں جس طرح گندم کا اسکینڈل بنا، کاشتکاروں اور زمینداروں کو جو ان سے شکایات پیدا ہوئی، اگر اس کرائسس کے بعد وہ پنجاب کے زمیندار اور کاشتکار اور عوام کے اعتماد پہ پورا اتری تو میرے خیال میں ان کی سب سے بڑی سیاسی جیت ہوگی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک موقع فراہم کیا ہے کہ اس آفت کے موقع پہ وہ اپنی صلاحیت ڈیلیور کر سکیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا لاسٹ فیو کویشچنز، ایک تو یہ کہ جب ہم نے خاتون کا ذکر کیا تو کچھ باقی بھی خواتین ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا، خیر پہلے تو بشریٰ بی بی صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بڑا لوگ اسپیکولیٹ کرتے تھے کہ ان کے درمیان پارٹی کے حوالے سے رسہ کشی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں گھریلو خواتین ہیں، لیکن اب جب پی ٹی آئی سے آپ انٹرنلی بھی بات کریں، جس طرح ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک مسئلہ ہوا تھا، اس میں خبریں آئیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے شاید ان کے ساتھ باس پرس کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں خواتین کا انفلوئنس ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ پارٹی جو ہے بیرسٹر گوہر صاحب اور اس قسم کی لیڈرشپ، یا خان صاحب ہی ایونچولی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایونچولی تو خان صاحب کے علاوہ پی ٹی آئی کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے، خان صاحب ہے تو پی ٹی آئی ہے، بالکل، لیکن اس پارٹی کی یہ ایک خاصہ رہی، یہ ایک حیثیت رہی تھی کہ اس نے نوجوانوں کو راغب کیا تھا، خواتین کو راغب کیا تھا، اور ایک بڑے پیمانے پہ اس جماعت میں خواتین نے اور نوجوانوں نے شمولیت اختیار کی، اور ہم نے دیکھا کہ سیاست میں ان کا کردار رہا،
لیکن بعد میں وہی شخصیت پرستی کی وجہ سے نوجوان بھی پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہوئے اور خواتین کو بھی ان کا جائز مقام جو پارٹی میں تھا وہ نہیں مل سکا. میں ریحام خان کی بات نہیں کروں گا, میں گل علی کی بات نہیں کروں گا, میں جو باقی عمران خان سے ناراض خواتین ہیں ان کی بات نہیں کروں گا, کیونکہ پرسنل چیزوں پہ باتیں کرنا وہ مناسب مجھے نہیں لگتا. لیکن اب اگر ان کی بہنیں کوئی کردار ادا کر رہی ہے تو اس پہ کوئی اعتراض کی بات بن ہی نہیں سکتی. اور اس سے پہلے اگر بشریٰ بی بی نے کوئی کردار ادا کیا ہو تو اس پہ بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض اس بات پہ ہے کہ اگر وہ سیاست میں ہے تو پھر ان کو توصیف اور تعریف کے ساتھ تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اور اس کو برداشت کرنا پڑے گا. پارٹی کا چونکہ انتظامی ڈھانچہ نہیں ہے, علیمہ خان جب اپنی بائی سے ملتی ہے اور باہر نکلتی ہے تو ایک فرمان ہر دفعہ جاری کرتی ہے جو پارٹی کے کچھ رہنماؤں کو جو جن کے حق میں وہ بات ہوتی ہے گوارا ہوتا ہے, اور جن لیکن کے یہ حق عجیب میں بات نہیں, ویسے معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, کہ وہ اپنی بہنوں کو کیوں میسج دیتے ہیں؟ وہ جب پارٹی کے لوگ ملتے ہیں تب کیوں نہیں کنوے کیے میں جاتے؟ وہی بات تو اور یہی کافی دیر سے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی اب بھی ایک شخصیت کے سحر میں مبتلا ہے. عمران خان صاحب کی بات جو ہے وہ ان کے پارٹی آئین, پارٹی منشور, پارٹی پالیسی ہر چیز سے بالاتر ہے. اصولاً تو پارٹی میں جو سب سے بڑا مقام بنتا ہے وہ سلمان اکرم راجہ کا بنتا ہے, اس کے بعد گور خان صاحب کو انہوں نے خود اپنی جگہ پہ نامینیٹ کیا ہے, ان کا بھی تنظیمی عہدہ بڑا ہے. تمام باتیں تو ان دو شخصیات کے ذریعے ہم تک پہنچنی چاہیے تھی, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کبھی بات بیرسٹر سیف کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے تو کبھی علیمہ خان کے ذریعے پہنچتی ہے, جو قابل قبول پھر نہیں ہوتے, اور اس کا نقصان خود پی ٹی آئی کا ہوتا ہے. ہم تو تجزیہ کار ہیں, ہم تو جرنلسٹ ہیں, ہمیں تو کہنے کو اور کرنے کو اور لکھنے کو ایک بات مل جاتی ہے, لیکن اس سے پی ٹی آئی کے بیچ میں انتشار کی جو کیفیت ہے, اور یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تنظیم نہیں ہے, پی ٹی آئی ایک کلٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے, پی ٹی آئی ایک شخصیت پرستی کے سحر میں گرفتار ہے, اس تاثر کو مزید تقویت ملتی ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ خان صاحب جو ہے اب جیل بھی کاٹ چکے ہیں, اتنی پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, اتنی بڑی پارٹی کے وہ قیادت بھی کر رہے ہیں, تو اب میرے خیال میں ان کو سیکھنا چاہیے تھا, اپنی تنظیم سازی پہ ان کو توجہ دینی چاہیے تھی, اور جو ایک ہرارکی ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت میں پارٹی کے اندر, اس کو اگر فالو کرے تو ہو سکتے ان کی جماعت بچ جائے, ہو سکتے وہ کم بیک کریں. میں یہی اگر رشید بھائی یہ آپ سے لاسٹ کویشچن کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ پارٹی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ 9 مئی کے کیسز میں تو بڑی لیڈرشپ ان کی جو ہے وہ غائب ہو رہی ہے, پارلیمنٹ سے بھی, صوبائی اسمبلیوں سے بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب اپنی پالیسی ریویو کریں گے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی کا نام خان صاحب ہے اور خان صاحب ہی پی ٹی آئی ہے. خان صاحب کل بھی اگر نکلیں گے باہر تو سیاسی جماعتیں اس طرح جیلوں کے ذریعے اگر ختم ہونی ہوتی تو پیپلز پارٹی کا نام نشان نہ ہوتا. ان کے تو دیکھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھایا گیا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا, پھر نواز شریف صاحب نے قید و بند کی صحبتیں کاٹی, اپنی بیٹی کے ساتھ کاٹی, پھر شہباز شریف صاحب جیل میں رہے, ان کی پارٹی پہ کتنی افتاد پڑی, تو وہ سب ہمارے سامنے ہے. اگر یہ پارٹیاں ختم نہیں ہو سکی اور ان کے سیاسی کردار اگر نہیں ختم ہوا تو پی ٹی آئی کا بھی ختم نہیں ہو سکتا اتنی جلدی. اگر یہ پارٹی اگر 18-20 سال میں بنی ہے, اگر کسی کے سہارے اور کسی اشارے کے ذریعے بھی بنی ہے, تو اس کو کم از کم ختم ہونے میں اس سے ڈبل عرصہ چاہیے. اگر واقعی اگر یہ پارٹی ڈکلائن پہ جا رہی ہے, ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہ پارٹی جو ہے سیاسی عمل کا حصہ بنے, سیاسی دائرے میں شامل ہو, سیاست کرے, کسی کلٹ پرستی میں مبتلا نہ ہو, نادیدہ قوتوں اور غیر مرئی قوتوں پہ اپنے تکیہ نہ کرے, اور ایک تھرڈ قوت ہمارے ہاں جو ہے سیاست کے نظام میں اگر پی ٹی آئی کی شکل میں موجود رہے گا تو ہمارا ہی سیاسی نظام, ہمارا ہی پارلیمانی نظام مضبوط ہوگا. لیکن اس وقت بظاہر ہم ایک سیاسی تجزیہ نگار کے طور پہ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے زیادہ تابناک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ رشید صافی صاحب کے ساتھ اتنی زبردست انفارمیٹیو نشست, اور اوبویسلی جو تجزیہ ہے وہ آج کل کے حالات کے حوالے سے ہے, لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس قسم کے مشوروں کو کس حد تک سنجیدہ لیتی ہے. اس پوڈ کاسٹ سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.